السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک آپ کے سامنے سوالات و جوابات 160 تک دیے جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آئیں آگے اس کو ہم بڑھاتے ہیں۔ سوال نمبر 161، ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کس کے خیمے کے پاس سے ہوا؟ جواب، ام معبد خزائیہ کے خیمے کے پاس سے۔ سوال نمبر 162، ہجرت کے سفر میں کون سا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکا تھا؟ جواب، سراقہ بن مالک بن جوشم۔ سوال نمبر 163، قریش کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لانے پر قریش کی طرف سے کیا انعام رکھا گیا تھا؟ جواب، 100 اونٹ کا گرا قدر یعنی کہ مہنگا انعام مقرر کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 164، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قبا کب پہنچے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 شنبہ یعنی سوموار 2 شنبہ 8 ربیع الاول 14 نبوت یعنی 1 ہجری مطابق 23 ستمبر 622 عیسوی کو مقام قبا تشریف لائے۔ سوال نمبر 165، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں کس کے مکان میں قیام فرمایا؟ جواب، کلثوم بن حدم کے مکان میں قیام فرمایا۔ جواب 166، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد مکے میں کتنا دن ٹھہرے؟ جواب، 3 روز ٹھہرے۔ 3 روز ٹھہر کر امانت کی ادائیگی کے بعد مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ سوال نمبر 167، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد کہاں تعمیر کی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد قباء میں تعمیر کی۔ جواب یہ۔ سوال نمبر 168، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کب تشریف لے گئے؟ جواب، جمعہ کے دن 12 ربیع الاول سن 1 ہجری مطابق 27 ستمبر 622 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ سوال نمبر 169، یثرب یعنی کہ مدینہ، یثرب کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ جواب، مدینۃ الرسول جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 170، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کس کے گھر پر ہوا؟ جواب، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہوا۔ سوال نمبر 171، مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ سوال نمبر 172، مسجد نبوی کی تعمیر کہاں ہوئی؟ جواب، اس جگہ ہوئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ سوال نمبر 173، یہ زمین کس کی تھی؟ جواب، یہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کر خریدا تھا، لیا تھا۔ سوال نمبر 174، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو کتنے مرحلوں پر تقسیم کیا گیا ہے؟ جواب، مدنی زمانے کو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دور ہے مدنی دور، اس کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، یہ مرحلہ صلح حدیبیہ ذوالقعدہ 6 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ نمبر 2، یہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ نمبر 3، یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آخر تک یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک ختم ہوتا ہے۔ سوال نمبر 175، مدینہ میں یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے کون تھے؟ جواب، نمبر 1 بنو قینقاع، نمبر 2 بنو نذیر، نمبر 3 بنو قریظہ۔ سوال نمبر 176، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات یعنی کہ بھائی چارگی مواخات کس کے مکان میں کرایا اور ان میں کتنے آدمی تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہاجرین اور انصار کے مابین بھائی چارہ کرایا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار تھے۔ سوال نمبر 177، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی اجازت ملنے کے بعد قریش کی تجارتی شاہراہ یعنی کہ راستہ شاہراہ پر تسلط یعنی کہ غلبہ پانے کے لیے تسلط کے لیے کون سے 2 منصوبے اختیار کیے؟ جواب، 2 منصوبے یہ ہیں۔ نمبر 1، جو قبائل تجارتی شاہراہ جو مکہ سے شام تک محیط یعنی کہ پھیلا ہوا ہے اس کے ارد گرد آباد ہے، ان کے ساتھ حلف، دوستی، تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ۔ نمبر 2، اس شاہراہ پر کشتی دستے بھیجنا یعنی کہ جو لڑنے والے جو ہوتے ہیں فوج وغیرہ اس کو بھیجنا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ اس شاہراہ پر کشتی دستے بھیجنا۔ سوال نمبر 178،
سریا اور غزوہ میں کیا فرق ہے؟ جواب، اہل سیر یعنی کہ تاریخ والوں، جو تاریخ لوگ ہیں، جو تاریخ لکھنے والے ہیں، مورخین کی اصطلاح میں سریا اس فوجی مہم کو کہا جاتا ہے یا کہتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لے گئے ہوں، اور غزوہ اس کو سریہ کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے نبی شریک نہ ہوئے ہوں، صحابہ گئے ہوں، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ وہ فوجی مہم یعنی کہ وہ جماعت جو جا رہی جنگ کرنے کے لیے، وہ غزوہ وہ فوجی مہم جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، خود چلے گئے، خواہ جنگ ہوئی ہو یا جنگ نہ ہوئی ہو، اس کا نام کیا ہے؟ غزوہ۔ اس کا نام غزوہ، جس میں اللہ کے نبی خود چلے گئے، جنگ ہو یا جنگ نہ ہو، اس کا نام غزوہ ہے، غزوہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 179، سریہ سیف البحر کب ہوا؟ جواب، سریہ سیف البحر رمضان 1 ہجری مطابق مارچ 623 عیسوی میں پیش آیا۔ سوال نمبر 180، سریہ سیف البحر کے امیر کون تھے اور ان کے زیر کمان یعنی کہ اس کے اندر زیر کمان کتنے مہاجر تھے؟ جواب، حضرت حمزہ بن عبد المطلب اس سریہ کے امیر تھے اور 30 مہاجرین تھے۔ یہاں تک کہ 180 تک سوالات و جوابات ہوئے ہیں، انشاءاللہ آگے اس کو بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔